السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانے والے ہیں کہ ایک اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کچھ کہا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اتنے میں سامنے سے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تجھے اس سچ کا فائدہ پہنچے گا، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تمہیں اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک تو میری پناہ میں ہے، اور جو میری پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے امان میں لے لیتا ہے اور وہ نامراد نہیں ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کے کھانے کا ارادہ کر لیا ہے، سو وہ بھاگ کے آ گیا ہے، وہ تمہارے نبی سے مدد طلب کر رہا ہے۔ ابھی ہم گفتگو میں ہی مشغول تھے کہ سامنے سے اونٹ نے مالکوں کو آتا ہوا دیکھا اور آپ کے پیچھے چھپنے لگے۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے اور یہ 3 دنوں سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچپن سے تمہارے پاس پلا بڑھا ہے، اس پر سوار ہو کر گھاس اور چارہ والے علاقوں کی طرف کوچ کرتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر کے گرم علاقے کی طرف جاتے تھے، اور جب یہ اس خستہ حال میں پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کے کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کیا ایک اچھے خدمت گزار کو ان کے مالکوں کی طرف سے یہ جزا دی جاتی ہے؟ تو اس وقت اونٹ کے مالکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی تو میں اب اس اونٹ کو بیچوں گا اور نہ ہی اسے ذبح کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے فرمایا کہ اے اونٹ، تو اللہ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے۔ اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے پاس آ کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا، پھر آپ نے فرمایا آمین، اور اسی طرح اونٹ نے تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا اور آپ نے فرمایا آمین۔ جب چوتھی مرتبہ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی دعا پڑھی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ اونٹ نے آپ کے کانوں میں کچھ کہا تو آپ نے آمین فرمایا، چوتھی مرتبہ میں آپ کیوں رونے لگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ نے پہلی مرتبہ یہ دعا دی کہ اے نبی مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اسی طرح اونٹ نے میرے کانوں میں یہ دعا دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے اسی طرح سے خوف کو دور فرما دے جس طرح سے آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری مرتبہ اونٹ نے میرے کانوں میں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو محفوظ فرما دے اسی طرح جس طرح سے آپ نے میرے خون کو محفوظ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا اس وقت آمین، لیکن چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ جنگ و جدال سے محفوظ رکھے، تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں غمگین ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے ہمیں منع فرما دیا تھا، اور حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس یہ خبر لے کر کے آئے تھے کہ میری امت جنگ و جدال کی وجہ سے، تلوار زنی کی وجہ سے فنا ہو جائے گی۔ تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور یہ حدیث کتنی سچ ہے کہ آج ہم لوگوں کے اندر یہ چیز ہو گیا ہے کہ ہم لوگ بدلے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے بالکل پیاسے ہو چکے ہیں، جبکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے بھائی کی طرح سوچیں، جس طرح سے ایک بھائی دوسرے کے لیے سوچتا ہے اسی طرح سے ہر ایک مسلمان کے لیے ہم سوچیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔